پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسپشن رپورٹ میں دعویٰ. رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن رینکنگ میں 16 درجے اوپر چلا گیا. تو اس ملک کا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے کر صادق اور امین کے لقب دیتا رہا. آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکمران نکلا. ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فائنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے, وہ رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف 27 فروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا. تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت کا اظہار کیا ہے. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا, ان کے سر پہ نہیں آئے گا. طلال چودھری نے کہا کہ جو ہاتھ آپ کے سر پر تھے اب وہ نواز شریف کے پاؤں میں ہے. کبھی کہتے ہیں ان کا ہمارے سر پہ ہاتھ ہے, کبھی کہتے ہیں سر ہاتھ پہ ہمارا سر ہے. خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں محمد مالک. بہت سی باتیں ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے, چینجز آ گئی منسٹری آف انٹیریئر میں. شہزاد اکبر جا چکے ہیں. پورے ملک میں قیامت آئی ہوئی کہ پرائم منسٹر نے کس کو دھمکی دے دی, کس کو نہیں دے دی. جو منسٹر فار انٹیریئر ہیں ان کو کہا گیا, انہوں نے ایک ہاتھ والا بیان دے دیا, ان کو کہا کہ واپس لو, انہوں نے کہا میں واپس نہیں لوں گا. پھر سٹوریز چل رہی ہیں کہ جی اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں, نہیں ہونی, اس کے بعد ملک کی کیا صورتحال ہوگی, سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. بہت سی ایسی باتیں ہیں. تو بھی تھاٹ ان سے بات کی جائے تو ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. ہو ہیز اے گڈ انڈرسٹینڈنگ پنڈی کیسے سوچتا ہے اور اسلام آباد کو کیسے نہیں سوچنا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہوں گے. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب کے ساتھ. اور اب میں سٹریٹ شروع کرتا ہوں اپنی گفتگو. شیخ صاحب بات شروع کرتے ہیں ذرا جو کل وزیر اعظم صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد سنڈے والی بڑے کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. جب انہوں نے کہا بڑے غصے میں کہ اگر میں نکلا تو میں بتا دوں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنا کسی اور کو رہے تھے, مخاطب کیا ہوا تھا نواز شریف اینڈ کمپنی کو. ہم نے کہا آپ سے پوچھ لیں, آپ سے بڑا پنڈی کا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ کو سوچ کا بھی پتہ ہوتا ہے اور موچ کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ کیا مالک صاحب سچ بات یہ ہے کہ عمران خان سڑکوں پہ واقعی بڑا خطرناک ہے. وہ فزیکلی فٹ ہے, وہ مینٹلی فٹ ہے اور وہ پولیٹیکلی فٹ ہے. باقی سب تھکے ہوئے ہیں, باقی سب اپنا ٹائم گزار چکے ہیں. عدالتیں فیصلہ کریں نہ کریں, کامن بندے کے ذہن میں ہے یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, ڈسانسٹ ہیں. ان کے وہ کیا مقصود 4 ارب روپے کا اور منظور پاپڑ والا 8 ارب روپے کا اور 16 ارب. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات کس طرف لوگ لے جائیں اس کو. عمران چوچا نہیں ہے, بچہ نہیں ہے کہ وہ یہ پیغام کسی اور کے دے رہا ہے, انہی کو دے رہا ہے, انہی سے ان کی لڑائی ہے. باقی جو ادارے ہیں ان کا فیصلہ بڑا پرفیکٹ ہے کہ جو جیتے گا اس کے ساتھ ہوں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک فکرہ بول کے 8 دن آپ کو مصروف رکھتا ہے, ورنہ آپ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے. ورنہ مالک روز لگا رہے گا کہ یہ ہوا. 8 دن کے لیے اس نے آپ کو بک کر دیا تمام چینلوں. لیکن شیخ صاحب یہ اس کی سمارٹنس ہے, یہ اس کا ویژن ہے, یہ اس کا پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے. کیونکہ ہم وزیروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو مصروف رکھ سکے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک ایسی بات کر دے 8 دن تک تو آپ کی فلم بک ہو جائے. سب سارے چینل 8 دن تک اس نے بک کر دیے کہ میں سڑکوں پر آیا تو بہت خطرناک ہوں. اور واقعی وہ خطرناک ہے سڑکوں پر آیا تو. میں نے 126 دن کنٹینر پر اس کے ساتھ گزارے ہیں, بڑے مشکل دن گزارے ہیں. لیکن شیخ صاحب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے وہی گزار سکتا ہے. موسم اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ وہی گزار سکتا ہے 126 دن. جب میں اب تیسری کتاب سب اچھا ہے میں لکھ رہا ہوں, اس میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ میری زندگی کے سب سے مشکل دن جو تھے وہ 126 دن تھے. لیکن شیخ صاحب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے نا, کہہ رہی ہے اگر ہمیں دیکھیں اپوزیشن کا کہہ رہی ہے. میں تو کوئی جم شم نہیں جاتا, ایکسرسائز نہیں کرتا, کھانے پہ زور ہے, 100 kg کی بوری بن گیا ہوا ہوں. لیکن وہ اس کو اپنا ہر چیز کا خیال ہے کہ کب اس نے کس وقت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے.
اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان نے ویسے ہی، کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا جی وہ نکل ہی جانا ہے نا شیخ صاحب منہ جو، میں کہا دیکھیں مالک صاحب، میں آپ کو لوگوں کی بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے ساری زندگی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اس ملک میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس نے بچوں کی جیل کاٹی ہو. ایک بھی سیاستدان 22 کروڑ لوگوں میں سیاسی بندہ نہیں ہے جس نے ہری پور میں جیل میں بھی مانیٹر تھا، کلاس پڑھایا بھی کرتا تھا اور قالینوں کا کام بھی سیکھا، پھر سب کچھ کیا. لیکن اس کشمیر الیکشن میں نے دیکھا ہے کہ یہ قوم، لوگ وہ نہیں رہ گئے. اتنی خدمت کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک تھی اور بڑا مہنگا الیکشن تھا. جیت گئے ہم، اور سارے کینڈیڈیٹ ہوشیار رہے ہیں، ساری پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ، اے ہے، بی ہے، سی ہے، جیم ہے، لوگ اپنا حصہ مانگنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو 23 میں الیکشن ہوں گے، یہ تو افسوس کی بات ہے. تو پھر اس کا مطلب 2023 میں بھی پھر اسی قسم کے الیکشن ہوں گے؟ الیکشن تو جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی قسم کے ہو رہے ہیں، اور جب مرنے کا ہوگا پتہ نہیں، یہ الیکشن کے بعد سال ہوں 2 سال ہوں، اللہ کو پتہ ہے 1 دن بھی ہوں کہ نہیں ہوں. لیکن الیکشن سارے جتنے بھی آج تک ہوئے ہیں، یہ الیکشن مالیے کے لحاظ سے، کیش کے لحاظ سے بڑا مہنگے ترین الیکشن ہو گئے. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر ہم سیاستدان وہ نہیں ہیں تو لوگ بھی وہ نہیں. میں اس سٹیٹمنٹ پر صرف ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں جو اپوزیشن کا اعتراض آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب آپ وزیر اعظم تھے اور آپ کے پاس ایف آئی اے بھی تھی، نیب کا بھی آپ کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق تھا، پوری ایڈمنسٹریشن تھی، سارا نظام آپ کے تابع تھا، پولیس، ہر کوئی، تب آپ نے ہمارا کیا کر لیا؟ اگر آپ نکالیں گے تو کیا آپ کر لیں گے؟ اور اگر خاص طور پہ یہ تاثر ہے کہ آپ کا وہ پیج پنڈی والا اتنا مضبوط نہیں ہے، تو پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جی لائے گئے ہیں، تو کہتے جی کی کر لو گے تسی؟ دیکھیں کر کسی کا کوئی کیا سکتا ہے، آپ بھگوڑے ہیں، بھاگنے والے لوگ ہیں، آپ کوئی لیڈر تو نہیں ہے نا. دیکھیں خواتین کے بارے میں تو میں بات نہیں کرتا، جو ان کے لیڈر ہیں کیا لیڈر ہیں. دیکھیں ہم نے رائے بدلی، باچا خان کے خلاف بچپن میں اور سوچتا تھا، جب اس سے ملا اس کو دیکھا میرے حالات اور ہو گئے. بگٹی کے ساتھ جب میں نے کھانے کھاتا تھا تو میں نے کہا یار یہ بگٹی وہ بگٹی نہیں ہے جس کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں، بزنجوں کے ساتھ. اب یہاں عامل کانسی جیسے لوگوں سے تو میں، اللہ تعالیٰ معافی دے، میں اس قابل تو نہیں ہوں. میں سمجھتا ہی نہیں کیا کریں گے یہ عمران خان کا، کیا کریں گے یہ شیخ رشید کا، تحریک انصاف کا، یہ کیا کریں گے؟ 4 سال تو 3.5 سال ہمارے ہو گئے ہیں جی. ابھی رمضان میں، اپریل مئی میں بلدیہ کے الیکشن ہو جانے، جیتنا ہارنا بات کی بات ہے. اس وقت مالک صاحب کینڈیڈیٹ میدان میں اس بلدیے کے لیے نکل چکے ہیں، اور اس کے بعد اگلے الیکشنوں کا بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا مخالف کون ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کس نے کس حلقے سے لڑنا ہے. یہ جلوس لے کے آ رہے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا دیکھو ان کو کیا چاہیے مالک صاحب، یہ ساری چیزیں ان کو مالک چاہیے، شاہ زیب چاہیے، عباسی چاہیے، ان کو کیمرے کی. یہ جلوس ان کو تبھی نظر آئے گا نا کہ یہاں تو 100 کتنے ملکوں کے وزیر خارجہ ہوں گے. اگر ہم فون بند کر دیں گے، اگر کیمرے کی کوریج بند کر دیں گے، آدھی سڑکیں فوج کے پاس ہوں گی. آج اگر کاش میری ریکارڈنگ ان کے کسی فیصلے کے بعد ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں، کل ان سے بات کر لوں گا. تو یہ کیا کریں گے؟ 23 کو آئیں، اپنی سی شکل دکھا کے اپنا سا ایک واپس چلے جائیں. 17 ٹریکٹر ٹرالی کیا ہوا ہے جی؟ اگر ان کی فوٹو نہ لگے اور ان کی کوریج نہ ہو، خدا پہ یقین کریں کہ کھانے والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ملتان میں ٹریکٹر ٹرالی کیا ہوئی. اچھا شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ان کے بڑے ایشوز ڈیفرنٹ، بڑے سینئر لیڈر نے پی ایم ایل کے بہت ہی سینئر لیڈر نے، جو جن کا نام یہ بھی لیا جاتا ہے کہ شاید وہ جو 3-4 لوگ ہیں جو مستقبل کے امیدوار ہیں ان میں سے ایک ہوں گے. انہوں نے جو بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل جو مسئلہ جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا آنے والے دنوں میں سیاسی لینڈسکیپ کہ کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا، وہ ہے اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن آف دی آرمی چیف. اور وہ ان کو بڑا یقین ہے کہ فوج جو سی ہے وہ
عمران خان کو اگلا آرمی چیف شاید بنانے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے, موقع نہیں دیں گے کہ وہ چوز کریں, اس لیے اس سے پہلے جو ہونا کچھ ہو جائے گا, یا آر ہو جائے گا, پار ہو جائے گا, انلیس اسلام آباد اور پنڈی اپنے تمام ڈفرنسز بڑی محنت سے ریزالو کر لیں. کیا یہ واقعی اتنا بڑا ایشو ہے جس سے ملک کی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ مالک صاحب اب حوصلے سے سننا. ضیاء الحق اور جنرل کیا تھے ڈی جی آئی جو تھے شیخو پورے والے, وہ ان کو پکڑ کے لائے. ضیاء الحق جہاز میں شہید ہو گئے. انہوں نے اعجاز الحق کو منسٹری بھی نہیں دی اور انگلی نہیں پکڑی. اس کے بعد آرمی چیفز کے نام لیتے جائیں, کرامت سے ان کی بنی, آصف سے ان کی بنی, تمام کے تمام آرمی چیف انہوں نے لگائے. 5 کے 5 آپ گن لیں. میں چاہتا ہوں کہ آج بڑی اہم باتیں آپ سے ہو جائیں کیونکہ روز روز ٹائم نہیں ملتا. 5 کے 5, 4 کے 4 آرمی چیف انہوں نے لگایا. 4 کے 4, 5 کے 5 سے ان کا جوڈو کراٹے ہوا. ٹھیک. نواز شریف خاندان کا کوئی سکوپ نہیں ہے. میں 3 دفعہ دہرانے لگا ہوں, اللہ کو پتہ ہے غیب کی بات, اور اپنے پاؤں پہ آئے لندن سے. نواز شریف -4 شریف جو میں کہہ رہا ہوں, میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ان کا کوئی سکوپ نہیں ہے. اور یہ جو بیچنے جا رہے ہیں اس ملک کے موسٹلی سیاستدان دیکھیں اوور 70, جو نئی نسل آگے آ رہی ہے گڈو پپو ٹائپ کے انڈر 19 والے, وہ تو تباہ و برباد کر دیں گے. کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, کیسے نکلے جائے گا, اس پہ سوچ و بچار ہوتی رہتی ہے, ہوئے گی. عمران خان از دی بیسٹ چوائس. چھوٹے موٹے دیکھیں جوڑے کراٹے لگے رہتے ہیں, ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہتی ہے, ہلکے پھلکے اعتراضات, اختلافات, میرا مطلب ہے وہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکا راگ گانے جا رہے ہیں. ٹھیک. 5 سال عمران خان دیکھیں, 4 سال مالک صاحب. میں آج ایک اور بات آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, اس سے بڑی اپوزیشن کی بے وقوفی کوئی نہیں ہوگی کہ اب کوئی جان جوکھوں والی خونی تحریک کوئی چلائے, ورنہ جھاڑو پھر جائے گا. ہم نے تو اپنا ٹائم 4 سال لگا دیے ہیں جی, 1 سال اور بھی عمران خان کے ساتھ لگا لیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا, اور اگلا الیکشن لڑیں گے. لیکن شیخ صاحب اگر ریٹائر نہ ہو گئے تو اگلا, میری بات مجھے فیصلہ کرنے, مجھے آپ بات کر, آپ مجھے بات مکمل نہیں آج کرنے دیں. کریں مالک صاحب ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا. سر کیجئے, بات ختم کریں. مجھے بات مکمل کریں. دیکھیں جناب, یہ بیچتے کیا ہیں ان کے پاس, کیا یہی وہ لوگ ہیں نا, یہ کیا بیچتے ہیں عوام میں. اس نے اتنی بڑی بات کی ہے, کل کسی ٹی وی نے اس کو اتنا کور نہیں دیا کہ مہنگائی سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی. اگر میں ٹی وی میں کام کرتا اور ٹی وی کا کوئی پروڈیوسر ہوتا تو میری سٹوری یہ تھی, میری ٹاپ سٹوری یہ تھی کہ مجھے مہنگائی سے رات نیند نہیں آتی. اور میرا یہ فیورٹ ایشو ہے, اور میں ہر کیبنٹ میں اس کی مہربانیاں اٹھاتا ہوں, آج بھی اٹھایا ہے. جس ایشو پہ اٹھایا وہ میں شیئر نہیں کر سکتا کہ بھئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ٹیکہ لانا لے 6-7 ہزار روپے کا مزدوروں سے, اور 3 ہزار روپیہ وصول ہوتا ہے, تو ایسے کیسے چلے گا کام. عمران خان کا یہ جملہ جو انہوں نے بولا ہے کہ مجھے اگر اقتدار سے نکالا تو میں سڑکوں پر بہت خطرناک ہوں, 110% اس نے ٹھیک کہا ہے. اور کوئی ان سے تو وہ سڑکوں پہ نہیں جا رہا, نہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو بھیج سکیں. بیسٹ ٹائم تھا دھرنا دینے کا جب فضل الرحمان اسلام آباد میں آئے. ٹائمنگ دیکھیں آپ, سیاست میں بھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ وہ ٹائمنگ دیکھیں کہ سیاست میں فضل الرحمان کی سلیکشن آف ٹائم دیکھیں کہ جس نے حکمران پارٹی کو, اور مجھے میرے سمیت آف کورس میں عمران خان کے ساتھ ہوں, چاہے ہماری حکومت 2 سال رہتی ہے یا اس کے بعد بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم. اب کون سا ٹائم رہ گیا, ایسے ہی شغل میلے کے لیے آ رہے ہو, دل پشوری کرنے آ رہے ہیں آپ. لیکن شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ دیکھیں نا, 1 منٹ ایک خاص بات ختم ہو جائے. آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کرملن, رشیا کا کیا ہو رہا ہے, تائیوان کا. انڈیا کے الیکشن میں عمران خان بک رہا ہے جی,
وہ سندھو کا آپ دیکھیں 10 کو الیکشن ہے پنجاب میں بھی اور یو پی میں بھی اور اتر پردیش میں بھی, وہاں عمران خان بک رہا ہے, شاید عمران خان کو یہ پتہ بھی نہ ہو. شیخ صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر آپ کے خیال میں شریف خاندان ختم ہو چکا ہے ان دا سینس کہ اس کو نہیں آنے دیا جائے گا, اور شریف خاندان پھر کیوں نہیں سوچے گا, آپ نے کہا کہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی اگر کوئی خونی قسم کی موومنٹ ہو اور پھر سارا ہی جھاڑو نہ پھر جائے, تو پھر تو وہ چاہیں گے نہیں کہ واقعی جھاڑو پھر جائے, سارا نظام گر جائے اور شاید اس کے بعد کوئی تکا لگ جائے, کوئی نئی ارینجمنٹ ہو گیا. اگر ابھی بقول آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا اور گورنمنٹ کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, چھوٹا موٹا میوزک بجتا رہتا ہے اور سالڈلی اس کے ساتھ ہیں, کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر تو آپ خود مجبور نہیں کر رہے کہ اپوزیشن ڈیسپریٹ ہو جائے نواز شریف آ رہا اور وہ کہ ٹھیک ہے پھر سارا سسٹم گراؤ. دیکھیں ان تلوں میں وہ تیل نہیں ہے. دیکھیں یہ بندے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں اداروں کی ایک رائے بن چکی ہے کہ دے آر ناٹ وٹ دے آر. اگین آئی ایم ریپیٹنگ, اداروں کی رائے بن چکی ہوئی ہے کہ دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ لگے رہے ہیں 2-2 گھنٹے, ویسے ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو چک پڑی ہوئی ہے, اور اسمبلی میں آ کے 1.5-2 گھنٹہ آپ کا لائیو کیمرہ چل رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے. ایک وہ وقت آئے گا کہ لوگ ٹی وی سے بھی تنگ پڑ جائیں گے. اداروں کی یہ رائے نواز شریف خاندان کے بارے تک محدود ہے کہ پی ایم ایل این کے بارے میں رائے ہے؟ میں خاندان کی ابھی بات کی ہے میں 4 جو کہہ رہا ہوں, گینگ آف 4 جو آپس میں بھی 2-2 ہیں, 2-2 کا جوڑا ہے. گینگ آف 4 جو ہے, جو 2-2 بنے ہوئے ہیں, جوڑی ہیں, یہ جو جوڑی کھول رہے ہیں, ان کو حلوں میں تو جوتا جا سکتا ہے, آئندہ مستقبل کی سیاست میں نہیں لایا جا سکتا. اور آپ دیکھیں ان کے کیسز کیا ان کو نہیں پتا کہ یار یہ 16 بلین روپیز کہاں سے ہیں, کیا نہیں پتا ان کو کہ یہ فلیٹس کہاں سے ہیں. میں چیز ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا مجھے, حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان نے سعیدہ وارثی کا ایک جملہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ جو ایک بات ہے اس کو بار بار کہو. میں نہیں کہتا جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے. اگر اچھی بات آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ میں ڈال دیتا ہے, آپ کہیں, بجائے اس کے کہ میرا مطلب ہے آپ وہیں پھنسے ہوئے ہیں, آج آ کے آپ کی وہی بات ہو. شیخ صاحب ایک بات بتائیں, اب کیا ہو رہا ہے اس ملک, ہو کیا رہا ہے؟ آپ ٹی وی پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی کر رہا ہوں, آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, میں کہوں گا کوا کل آئے جی, 1 گھنٹے بعد دیکھیں بندہ آپ ہی کے ٹی وی پہ آئے گا, یوں بکواس کر رہا تھا, یہ کل کوا سفید ہے. اچھا یہ پھر مجھے بتائیں شیخ صاحب کیا ہو رہا ہے؟ 40 آدمی ہمارے بولتے ہیں, 40 ان کے بولتے ہیں, 4 ہمارے. آپ کا دن شو آپ کا پورا ہو جاتا ہے, آپ کو اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. اللہ نے رزق لگایا بنا سب کا. یہ مجھے بتائیں اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے تو خود وزیر اعظم یہ اگلے 3 مہینے کی بات کیوں کرتے رہے کہ بڑے خطرناک ہے, یہ 3 مہینے بڑے کرٹیکل ہیں, اس کے اندر بہت کچھ ہم نے کرنا ہے, ان کی پریشانی. اور میں آپ ہی کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں جو بڑا مشہور ہوا, لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ مشہور دوسرا بیان ہے جو میں کرتا ہوں, لیکن پہلے کائنڈلی سن لیجئے. کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. یہ ہے سیاست, وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا, ان کے سر پہ نہیں آئے گا. آپ نے کہا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر پر آ جائے, وہ گلے پہ تو آ سکتا ہے, سر پر نہیں آ سکتا. مجھے آج یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کی تردید کروں, میں نہیں کر رہا. میرے نزدیک شیخ صاحب آپ کا سیکنڈ والا بیان بہت زیادہ اہمیت کا ہے. کس نے آپ کو کہا, کیوں کہا, اور کیوں آپ نے بات نہیں مانی؟ ذرا یہ ہمیں سمجھائیں, کس نے کہا کہ آپ تردید کریں؟ مالک صاحب میں اتنا بولا نہیں ہوں. میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں نا, تو میرے لیڈر کو پتا ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. جو میں نے بات کی ہے, میں پولیٹیکلی ایسی بات, ایسا ویو نہیں لوگوں کو اپنے دینا چاہتا کہ میں بھی جھوٹا انسان ہوں. مجھ میں 1300 خرابیاں ہوں گی. اللہ میرے گناہوں کو, میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں, شاید عمر کا حصہ آ گیا ہے, سال جینا ہے, 2 سال جینا ہے, 2 مہینے جینے ہیں, کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ غیبت کی ہو, کسی کی برائی کی, دس از مائی پولیٹیکل اپروچ. یہ ساری اپوزیشن پارٹیوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, فضل الرحمان, کوئی ایک پارٹی, سب پارٹیوں کا ایک ایجنڈا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو اور رخ ہماری طرف ہو. لڑائی ہے یہ.
یہ باقی اکانومی کے جو حالات ہیں ان کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی حالات کیا ہونے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس بحران سے اس ملک کو نکالنے کی عمران خان کوشش کر رہا ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ میں یہ نہ کہوں, آج میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ساری اپوزیشن کی تحریک کا مقصد جو ہے سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں غلط فہمی پیدا ہو. دونوں بڑے سیانے ہیں, 3 مہینے کا یہ دونوں اپنے اپنے کام کو سمجھتے ہیں. ٹھیک, گڈ, اچھی بات ہے, ملک کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن یہ بتائیں یہ 3 ماہ والی کیوں ڈیڈ لائن, وزیر اعظم بھی کیوں کہتے ہیں ہر ایک کو, یہ 3 ماہ میں کیا توپ چلنی ہے, کس بات کی پریشانی ہے؟ دیکھیں, عمران خان سے میں نے 1-2 دفعہ پوچھا ہے, اس کا خیال ہے کہ اپریل کے بعد مہنگائی کو وہ کنٹرول کر لے گا. روزوں کے عید کے بعد اس کا خیال ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. انتظار کر رہے ہیں پٹرول کی قیمت ٹھیک ہو جائے, خوردنی تیل کی قیمت ٹھیک ہو جائے, آٹے کی. اور ہمارا کیا مسئلہ ہے جی, اور اس حکومت کا کیا مسئلہ ہے؟ اس حکومت کو کچھ تو جہیز میں وہ لوٹ کر لے گئے چور ڈاکو, بعد میں انٹرنیشنلی کووڈ کی وجہ سے ایسے پرائسز ملی کہ کامن آدمی جو ہے نا, وہ ایک تو یہ ہے نا جی, ہم کہیں کہ ہماری گروتھ ریٹ جو کہ ہو گئی ہے 5.73 ہو گئی ہے, ہمارا GDP بہت کمال ہو گیا ہے. کامن بندہ جس وقت چینی لینے جاتا ہے نا, آٹا لینے جاتا ہے, گھی لینے جاتا ہے, میں خود بھی اپنی شاپنگ خود کرتا ہوں لال ویلی کے باہر, اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی کو بھیج کے بھی کر سکتا ہوں. ایک تو میں یہ تاثر لوگوں کو حلقے میں دیتا ہوں کہ مجھے میرے حلقے کو پتہ ہے, اگر اس کو پرائس پتہ ہے نا تو یہ اگلی میٹنگ میں ضرور بات کرے گا کہ یہ بات اس طرح ہے. سو اصل مسئلہ جو ہے کہ ہماری رائے, جو اتنا بڑا جملہ بولا ہے اپنی تقریر میں کہ مہنگائی سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی, یہ شیخ رشید نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. اینڈ یہ بہت بڑا جملہ ہے, یہ تقریر کی جان ہے کہ وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ مہنگائی ہے. وہ وزیر اعظم کو نیند نہیں آتی, وہ تو پورے پاکستان کو بھی نیند نہیں آ رہی مہنگائی کی وجہ سے. ان کے کہنے سے تو ان کی نیت تسی تے صحیح سوندے ہو نا, تسی تے صحیح سوندے ہو نا ملک صاحب, نہیں ساری بڑی پریشانی ہے. اپنی گل کرو. پر میں نے یہ دسو, اس ملک میں پروگرام کرنے والا اور پروگرام کرانے والا دونوں سکون سے سو رہے ہیں, غریب کی نیند کو چھوڑے. جی یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک, اور ابھی شیخ صاحب اور سیاست دونوں یہیں ہیں, آپ بھی یہیں رہیے. we'll take a short break. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی شیخ صاحب, آپ کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, KP میں حکومت ہے آپ کی پنجاب میں حکومت ہے, 3 نہیں سمجھو. اور یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ مطمئن ہیں, خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح کام ہو رہا ہے, اور بڑا کرٹیسزم آتا ہے اور وزیر اعظم بس اس کی صفائیوں میں لگے ہوتے ہیں, لیکن پنجاب میں بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہم پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ وقت اب ہے کہ وزیر اعظم ایک باری بڑی تبدیلیاں کریں پروونسز کے ٹاپ میں, کیبنٹ کے اندر, بس ہم سن رہے ہیں کہ شاید سوچ رہے ہیں اس بارے میں وہ؟ مالک صاحب, آپ 3.5 سال سے بزدار کے خلاف لگے ہوئے ہیں. میں پہلے دن سمجھ گیا تھا کہ دلہن وہ جو پیا من بھائے. میں شیخ تھا نا, میں نے دیکھ لیا کہ عمران خان بزدار کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, میں نے پرویز خٹک کی پہلے دن جب میں گورنمنٹیں بن رہی تھی, میں نے کہا جی پرویز خٹک کا تجربہ جو ہے وہ ہے اور یہ اور وہ, لیکن 1 سیکنڈ میں مجھے پتہ لگ گیا کہ پرویز خٹک وہاں چیف منسٹر نہیں بن رہا. بزدار صاحب سے میرا تعلق تھا ہی نہیں, میری ملاقات نہیں تھی. جب میں نے دیکھا کہ دلہن وہ جو پیا من بھائے, تو پھر میں نے اپنے علاقے کو بھی تو آگے لے کے جانا نا. میری تو کوئی برادری نہیں بیٹھی ہوئی, میرا تو کوئی ملسی کھچی ٹوانا ممڈوٹ جٹ رائیں چانڈیو تو نہیں بیٹھا ہوا نا. ہمارے ہاں تو ووٹر جو ہے وہ کام دیکھ کے کہتا ہے کہ کیتا کیجئے جی, کیا آپ نے. سو میں نے 3 یونیورسٹیاں اس بزدار سے لی ہیں, 60 ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, اور نالا لئی آج بھی میں نے ٹھیک ہے, نہیں آپ کے جملے میں بڑا کلیئر کر دیا, آپ نے جملے نے بڑا کلیئر کر دیا. آپ کی خوبصورتی یہی ہے, آپ بات کیے بغیر بہت بڑی بات سمجھا دیتے ہیں. اب ذرا ایک اور بڑا سیریس ایشو کی طرف آ جائیں. آپ منسٹر آف انٹیریئر بھی ہیں ظاہر ہے. ایک تو یہ بتائیں, یہ میں ذرا ٹیررزم پہ اور اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ جو شہزاد اکبر گئے ہیں, کیوں اچانک, کیا ہوا؟ لیکن کیا اب FIA وغیرہ آپ ڈیل کریں گے؟ بیکاز پہلے تو وہ ڈیل کر رہے تھے. FIA تو میں ہی ڈیل کر رہا تھا, اکاؤنٹیبلٹی وہ ڈیل کر رہے تھے. FIA اور امیگریشن میرے پاس ہی تھی.
اور ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے سیکشن کو شہزاد صاحب ڈیل کر رہے تھے، یہ کیسز ورسز منی لانڈرنگ اور یہ وہ، اس کو وہ ٹوٹل دیکھ رہے تھے، اس کو میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایف آئی اے میرے پاس ہی تھی اور ہے، آج بھی 2 میٹنگ کی ہیں ایف آئی اے کے ساتھ، اور آج یہ کیا ہوا؟ یہ سارا کرپشن کا بیانیہ کیا یہ چارج نہیں لینا چاہتے، بیانیہ کرپشن کا ناکام ہو عمران گیا؟ خان کرپشن کے بیانیے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیں یہ جتنا انہوں نے ریونیو وصول کیا ہے مالک صاحب، اس میں ہمارے ایف آئی اے کا بھی بہت بڑا تعلق ہے، ورنہ اتنے ایف بی آر والوں میں دم خم نہیں ہے کہ اتنی وصولی کر لیتے، اس میں ہماری بھی دھکا لگا ہوا ہے کافی سارا، ہم نے بھی پش کیا ہے تو یہ نتائج نکلے ہیں، اس میں ایف آئی اے کا بڑا دخل ہے، لیکن ہم کیونکہ ایک ادارہ ہے اس کو کریڈٹ مل رہا ہے، اس کو ہی لینے دیتے ہیں، پیچھے ہماری بھی اس کو پوری سپورٹ ہے، ورنہ نہیں میں اصل میں اس لیے آپ سے میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ آج اپوزیشن نے بڑا شور مچایا ہے، یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی اور اس میں کرپشن انڈیکس کی بات ہو رہی تھی، تو پاکستان جون سا ہے، جب آپ لوگ آئے تھے تو 120ویں نمبر پہ تھا 180 میں، اب وہ 140ویں نمبر پہ چلے گیا ریٹنگ، مطلب کہ کانسٹنٹلی کرپشن 2019 میں 120 پہ نمبر پہ تھے، 2020 میں 124 پہ آئے اور پھر 2021 میں 140 پہ آ گئے۔ پھر وزیر اعظم نے بڑی فرسٹریشن شو کی اس سارے معاملے کے اوپر۔ تو ایک طرف کرپشن کے اندر آپ کا جو سا ہے گراوٹ آتی جا رہی ہے، یعنی کہ ہماری رینکنگ میں کہ پاکستان اور کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک طرف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ جیسے 2 مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ لگتا ہے وزیر اعظم اکیلے ہی کھڑے ہوئے ہیں اور باقی کسی اور طرف چلی ہوئی ہے حکومت۔ دیکھیں حکومت ہے ہی وزیر اعظم، باقی اگر آپ شیخ رشید کہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے تو یہ اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے اور میرا بھی ٹائم۔ آج فواد نے یہ بات ٹرانسپیرنسی والی، یہ تو کل ہی آپ کے پروگراموں میں آ گئی تھی کہ کل بلے بلے ہو جانی ہے، کل میں نے کل کے اخبار میں یہ پڑھی ہے، آج کے اخبار میں نہیں پڑھی، میں اخبار پڑھتا ہوں، ٹی وی تو اتنا دیکھتا نہیں ہوں۔ تو آج فواد نے یہ کیبنٹ میں بات کی ہے اور پرائم منسٹر نے اس کو بڑا انہوں نے سرکاری نوٹ دے چکے ہوں گے جب تک آپ کی ٹی وی چل رہی ہے، سو جس کا کام ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں فواد۔ باقی مجھے جی کریں سوال۔ شیخ صاحب یہ بتائیں، یہ بڑے سخت ٹینشن اب ہوئی ہے، اب ہم نے دیکھا ہے صرف جنوری کے اندر کوئی 16 لوگ شہید ہو گئے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، پچھلے سال کا ڈیٹا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، صرف لا انفورسمنٹ کے 213 لوگ شہید ہوئے، ٹوٹل تو کہ 335 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں 400 500 500 600 لوگ بہت سخت زخمی ہوئے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، بازو کٹ گئی، سب کچھ۔ پھر آپ نے ابھی کہا بھی ہے کہ ہمارے سسپینڈ ہوئے میں ڈائلاگ ابھی ہم خاص شرائط پہ جائیں گے، لیکن آپ نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی، آپ بلکہ میں چاہتا ہوں آپ سن لیں کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے ایک بات کی ہے۔ ہم اپنی سرزمین کو ان کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ان کو ہم دور دراز علاقہ دیتے ہیں، پہلے وہاں جا کے آباد کر لیں اس کو، ورنہ ہم ان کو آپ کے خلاف سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کی بات چیت کو ہم نے آگے بڑھایا کہ جو لوگ آئین قانون اور قانون کے دائرے میں آنا چاہیں ہم ان کی بات سننے اور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو لوگ ایسے سخت مطالبے کریں جو پاکستان کی سالمیت سے ٹکرانے والے ہوں تو پھر ان سے تو ٹکرایا جائے گا نا۔ یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ طالبان نے آپ کو کہا کہ ہم نے ان کو دور دراز علاقے دے دیے، مطلب تو یہ ہم سمجھے کہ انہوں نے ان کو سیٹل کیا ہے کہیں پہ اور اب وہ اور انہوں نے ان کو آفر کی تھی، وہ ان کی بات نہیں بنی۔ دیکھیں ٹی ٹی پی سے جو 1-2 ڈائلاگ ہوئے وہ تقریباً اختتام پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے 2-3 پہلے غلام خان اڈے پہ، یعنی جو ہمارے بارڈر کا علاقہ ہے اس میں 8-9 گاڑیوں پہ یہ آئے بھی ہیں، اور 2-3 سیریس واقعات بھی ہوئے ہیں۔ ہماری 20 کلومیٹر فینسنگ رہتی ہے ابھی افغانستان کی، اور ابھی فینسنگ رکی ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی سے جو معاملات چلے، اب تو میڈیا ہے انہوں نے بھی ساری بات اوپن کر دی، اور ہماری طرف سے بات اوپن نہیں ہوئی کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ بیچ میں، ہم چاہتے ہیں کہ طالبان اگر کوئی یہ نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم بات چیت میں سیریس نہیں ہیں، ہم بات چیت میں سیریس تھے، لیکن کوئی ایسی بات چیت جو ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو اور پاکستان پر اپنا فیصلہ نافذ کرے
تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو آپ اس وقت جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، کل جب میں سینٹ میں نے کہا کہ اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور معاملات کافی تلخی، ترشی اور اس وقت ٹوٹلی بریک لگی ہوئی ہے. شیخ صاحب، ہماری طرف سے کیا سویلین گورنمنٹ لیڈ کر رہی تھی نیگوسیشنز کے عسکری ذرائع لیڈ کر رہے تھے نیگوسیشنز کو؟ دیکھیں، عسکری ذرائع بیچ میں شامل تھے اور سویلین لوگ شامل تھے. ہماری طرف سے عسکری بھی شامل تھے. جب ہم ان سے بات چیت کرنے جاتے ہیں طالبان کے ساتھ تو ہمارے عسکری لیڈر بھی شامل ہوتے ہیں اور سویلین لیڈر بھی شامل ہوتے ہیں. اور یہ سارے طالبان وہی ہیں جو پاکستان میں تھے، اب وہ وہاں پہ ہیں اور وہاں لوگوں کے ساتھ ان سے جو بات چیت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ کنڑ کا علاقہ اور نگہار کا علاقہ، نورستان کا علاقہ، خوست، پکتیا، یہ ہمارے لیے مسئلے بنے ہوئے ہیں. اچھا، یہ میں اس لیے پوچھا ابھی میں ترکمستان یا ازبک یا دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا. دیکھیں اب مالک صاحب، اس قوم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے لڑ رہے ہیں. میں اس وقت طالبان کی بات نہیں کر رہا، اس وقت میں یہ نگہار، نورستان اور کنڑ اور پنشیر کی بات نہیں کر رہا. میں اور دمشق، لاہور، فلان، سیریا، ساری دنیا میں ہمارے لوگ جو ہیں. یہ تو بات ہوگی طالبان کی جو پاکستان کے اندر ہے، لیکن ایک ٹی ایل پی کا ایشو بھی ہے، انتہا پسندی کا ایشو بھی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. بڑی سیریس باتیں ہیں، جائیے گا مت. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیں، میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ جو آپ کی گورنمنٹ کا تھوڑا سا ریکارڈ تھا، ہم نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا رائٹ کی طرف زیادہ لین کرتی ہے. جب ٹی ایل پی والا کرائسس ہوا اور جس طرح پھر گورنمنٹ نے ہر جگہ بیک ٹریکنگ کی، یو ٹرنز لیے، تو بڑی پریشانی سی بہت سے سرکلز میں ہوتی ہے. اس وقت آپ کو ٹی ایل پی کا کیا ایکویژن کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ایک دن بیان ہوتی تھی، پھر آپ کے دوسرے سینٹر صاحب اجاز چودھری صاحب جا کے ان کو گلدستے بھی پیش کر رہے ہیں. پھر بہت کوئی اخباری اطلاع کے مطابق 3-4 لوگوں کو، 1000 لوگ جو مذہبی وجہ سے 4 شیڈیول میں تھے مختلف جماعتوں کے، ان کو ہٹایا گیا. جن لوگوں کے اکاؤنٹ ڈی فریز کیے گئے اس میں بھی 1 ارب روپے سے زیادہ پیسے بھی موجود تھے، ان کی سورسز کا نہیں پتہ. تو معاشرے کے اندر بھی تو آپ نے بہت زیادہ ان ایلیمنٹس کو ایک چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جس طرح مرضی وہ کام کریں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سوال اٹھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے انتہا پسندی، چاہے ملک کے اندر کی ہو یا ملک کے اندر امپورٹ ہو رہی ہو باہر سے، اس کو ڈیل کرنے میں؟ ذرا سا مالک صاحب میں پیچھے لے کے جاؤں گا. اس وقت بھی میں وزیر تھا جب لال مسجد کا واقعہ ہو رہا تھا. سارا میڈیا جو ہے وہ حکومت کے چپو دینا کہتے ہیں نا منہ میں، کہ حکومت کا جینا حرام کیا ہوا تھا کہ بھئی یہ کوئی حکومت ہے، یہ کوئی حکومت ہے. جب لال مسجد کا واقعہ ہو گیا تو آپ دیکھیں ایک دن میں 2 خودکش حملے ہوئے. لال حویلی اس لیے منہ میں آ رہی ہے کہ اس الیکشن میں جو میں ہارا اس کا ایک ہی سلوگن تھا کہ لال مسجد یا لال حویلی. یعنی کوئی نعرہ نہیں تھا حلقے میں، کہ ایک ہی نعرہ تھا کہ لال حویلی یا لال مسجد. اب جو یہاں صورتحال بنی ٹی ایل پی کے ساتھ، میں دونوں مذاکرات میں پہلوں میں شامل تھا. میں خود سعد رضوی صاحب سے ملاقاتوں میں بھی شامل تھا. کوئی حل نہیں تھا ایک بڑی لڑائی کے علاوہ. اور جس ملک کی فورسز اپنی سول لوگوں سے لڑ جائیں، کیونکہ ہم پولیس تو سرنڈر کر گئی، پولیس نے تو ان کو روکا ہی نہیں نا. وہاں سے وہ نکلے عید میلاد النبی کے جلوس میں، ان کے پاس یہ بھی تیاری نہیں تھی کہ بھئی یہ عید میلاد النبی کا جلوس آگے تحریک بن جائے گا. اور وہ پل کے اوپر بھی اس کو نہیں روک سکے. پھر انہوں نے بہت سارے پولیس والوں کو بھی یرغمالی بنا لیا. ان دی اینڈ جو انٹیریئر منسٹر کرتا ہے وہی میں نے کیا کہ سول آرم فورسز کو رینجرز کے حوالے کر دیا. راوی یہ پل چناب کا، چناب ہی کا تھا نا، چناب کے پل پہ ادھر رینجرز آ گئے، ادھر وہ ہو گئے. تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ باجوہ صاحب نے خود اس میں
ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور ان کی طرف سے علماء نے رابطہ کیا، پھر گورنمنٹ بیٹھی، اور گورنمنٹ بیٹھنے کا کیا یہاں 10-20 لاشیں گر چکی ہوتی، 10-20 لوگ کسی طرف کے بھی. دیکھیں یہ فوج ایک اسلامی فوج ہے، یہ اسلامی جمہوریہ کی فوج ہے. شہادت ان کا مقصد ہے، منزل ہے. پاکستان کی دفاع کے لیے یہ ایک دنیا کی عظیم فورس ہے، اور ہم ایٹامک فورس بھی ہیں، اور ہم دنیا کے لیے ایک ایٹامک صلاحیتوں کے مالک واحد اسلامی ملک ہیں. سو ایسے عالم میں اگر ایک درمیانی راستہ نکلا ہے تو ساری دنیا اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے. اگر یہاں لاشیں گری ہوتی تو اس وقت کی صورت حال جو ہے بڑی مختلف ہوتی. شیخ صاحب کرٹیسزم اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت سے ایکسپرٹس جو اینٹی ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہیں، اور اس میں کچھ بہت سے ایسے جنرلز نے بھی اپنے بیانات دیے، لکھے آرٹیکلز، جنہوں نے ان ٹیررسٹوں کے خلاف مہموں میں حصہ لیا، ضرب العزم میں، رد الفساد میں، لیڈ کیا آپریشنز. وہ کہتے تھے کہ جب بھی آپ ٹیررسٹ کو بریک دیں گے یہ ری گروپ کریں گے اور پھر ایکٹیو ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ٹی ٹی پی کے آپ سے نیگوسیشن شروع کی، بات چیتیں شروع کی، ری گروپ ہوئے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے حملے شروع کر دیے. صوفی محمد کو ہم نے دیکھا، یہی تھیوری آف اپیزمنٹ چلی کہ اس کو خوش کرو، درمیانہ راستہ نکالو، اور پھر صوفی محمد کے بعد سوات میں ہم نے سر کٹ کے فٹ بال کھیلتے دیکھا. ٹھیک ہے آپ نے شاید اس دن 20 لاشیں گرا لی ہوں گی، لیکن جو آپ گورنمنٹ نے جس طرح ایک پیغام دیا پورے ملک میں کہ کوئی بھی لوگ اگر ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں، اللہ یا رسول کے نام کے اوپر وہ جو مرضی کریں، لاشیں گرا دیں، لوگ مار دیں. لاشیں گری ہیں، اس میں بھی 9-10 لاشیں گری ہیں اور ان کا کسی نے کچھ نہیں پوچھا. تو آپ تو ریوارڈ کر رہے ہیں بیڈ بیہیویئر کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو انکریج کریں گے، وہ آئندہ پہلے سے زیادہ بڑی ہوگی تحریک، آئندہ پھر آپ بیک فٹ پہ جائیں گے، وہ جائیں گے. تو ڈرنا حکومت کو چاہیے جو قانون نافذ کر رہی ہے، یا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو قانون توڑ کے اپنی رٹ زبردستی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ مالک صاحب آپ ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں، میں نے بڑے ایکسپرٹ دیکھے ہیں، برکلے، ہارورڈ، ایسیکس، کولمبیا، اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ، پیچھے اندر سے یہ پیدل ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل میں نے اپنی زندگی میں 50 سال کی کتاب میں آپ تشریف لائے، آپ اس میری پولیٹیکل ہسٹری میں آپ کا شکریہ. میں نے ان کو زمین کے بل لیٹتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں میدان کی سیاست جو ہے وہ اور ہے، یہ کتابی سیاست اور ہے. یہ کتابی سیاست کے لوگ اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچوئل اور فلاسفر اور ویژنری سمجھتے ہیں، اور اندر سے یہ پیدل ہوتے ہیں، بالکل لملیٹ 90 کے زاویے پہ لیٹے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں. آپ اگر اینکر ہیں اتنے بڑے تو کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ قوم کو تیار کریں کہ مذہبی انتہا پسندی کو رد کریں؟ کیا یہ آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ اپنا فرقہ چھوڑیں نہیں اور کسی کے فرقے کو چھیڑیں نہیں، لیکن آپ تشدد پہ نہ جائیں، آپ آچھی اسلحے کے ساتھ نہ نکلیں. اور جب آچھی اسلحہ کے ساتھ امریکہ میں کوئی نکلے اس کو تو گولی مار دی جائے تو لوگ کچھ نہیں کہتے، میڈیا پورا سپورٹ کرے گا. ارجنٹائن میں نکلے، آسٹریلیا میں نکلے، سارا سپورٹ کرے گا. اور یہاں سارا ملک جو ہے مرنے والوں کی طرف. کوئی پولیس میں جو مارے گئے لوگ ان کے گھر کتنے لوگ گئے جی؟ معاشرے کی تنزلی اس برے طریقے سے ہو چکی ہے کہ اینکروں کا یہ فرض ہے کہ اس معاشرے کا بیڑا اٹھانے کے لیے ان میں سوچ اور شعور کو جو تنزلی کا اور گراوٹ کا شکار ہے اس کو بلند کرنا ہے. کوئی فورس کسی طاقت کو، کیا لاہور میں روک لیا تھا جی حل کے وقت نظام مصطفیٰ کی تحریک کو؟ میرا تو خیال تھا شیخ صاحب یہ فرض تو پولیٹیکل قیادت کا ہے، انہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے اور ہم تو ایک سپورٹنگ رول کر سکتے ہیں. دیکھو پولیٹیکل قیادت میں بھی مذہبی گروپ آپ دیکھیں گے اس الیکشن. دیکھیں بوجھ تو اس لیے ہم نے اٹھانا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں لیکن ہم معاشرے کا حصہ ہیں. یہ اپوزیشن بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آئیں ساری اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر دہشت گردی کے خلاف یک زبان ہو، مذہبی ایکسٹریمزم کے خلاف یک زبان ہو؟ دیکھیں میں ایز اے وزیر داخلہ امام بارگاہ میں جاتا ہوں تو دوسری پارٹی مجھے کہتی ہے جی کیا میں کبھی بھی جاتا ہوں، میں وزیر داخلہ ہوں، عقیدہ میرا اپنا ہے، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث مسلک والے
دوسرے اہل ہے تمام لوگوں کو اس ملک میں جینے کا اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی معاملات ادا کرنے کا حق دیا جائے. یہ میرے فرائض میں شامل ہے. آخری 2 منٹ ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا آپ سے بات ہو اور سیاسی پوائنٹ میں خاتم نہ کروں. بڑا مذاق ایک بن رہا ہے کہ وہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر تے ترلیاں تے آ گئے نے کہ نواز شریف واپس آ جائیں. ویری کوئکلی, کیا نواز شریف کو آپ لوگ لانے میں کامیاب ہوں گے؟ اور سیکنڈ جیسا کوئکلی یہ بھی بتا دیں شیخ صاحب, یہ جو لنڈن سے معاہدہ ہو رہا ہے مجرموں کی واپسی وغیرہ کا, اس پہ بڑی کنفیوژن ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جنرل ہے, پھر آتا ہے نہیں جی نہیں صرف ویزا اوور سٹے ہے. وہ معاہدہ کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ اور نواز شریف کو کیا گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیے کہ آپ سے نہیں لایا جانا؟ دیکھیں, پہلی دفعہ 19 میں انہوں نے ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی بھیجی. جو دوست نہیں ہیں ان کی رائے شاید زیادہ ٹھیک ہو, بیرسٹر تھے, کہ اس سے کچھ نہیں ہونا. میں ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی میں نے شیری سے بھی بات کر لی ہے, شاہ محمود سے بھی ہم سائن کرنے جا رہے ہیں. اور وہ کون سا دوسرا اس کا تھا, ری ایڈمیشن ہم نے فیصلہ کر لیا, ان کو بھیج دی ہے. سو دونوں کٹھے بھیجنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو سب سے بڑی اس ملک کی آج کی خبر دے رہا ہوں. ایکسٹریڈیشن کو بھی اور ری ایڈمیشن, اس ملک کی سب سے بڑی میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں کہ یہ 2019 سے آئی ہوئی تھی ایکسٹریڈیشن کی. لیکن جو ہمارے یہاں صاحب تھے جو اس کو دیکھتے تھے, وہ آخری میٹنگ میں بھی ہمارا انتظار تھا, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ ریزائن کر گئے, کہ ایکسٹریڈیشن کی ان کا خیال تھا کہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. لیکن اب ہم نے کل فیصلہ کیا ہے کہ ری ایڈمیشن کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کو بھی سائن کرنے جا رہے ہیں. اور برٹش یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو بھیجنے کا. بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے, یہ نہ کل پھر میرا ایک تو ریکارڈنگ آپ کر لیتے ہیں, پھر میں 2 مہینے تک وہ نہ آئے کہ آپ کہہ رہے تھے. میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر جس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, میں ایکسٹریڈیشن کو سائن کرنے جا رہا ہوں. یہ 2.5 سال میرے خیال میں ہم نے وقت ضائع کیا. شیخ صاحب, آپ کی خبر کا اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کا. خوش رہیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے باتیں سنی, اچھی خبر ہے ایکسٹریڈیشن کی. آئی ڈونٹ نو اپوزیشن اس کو کیسے لے گی. بڑی خبر ہے کہ فائنلی ڈیسائیڈ انہوں نے کر لیا ہے. لیکن ود آل ڈیو رسپیکٹ, میں شیخ صاحب کے اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ جہاں ان کا خیال ہے کہ ایکسپرٹس پر جو ان سے ہیں وہ صرف کتابی ہیں. کتابی نہیں, تاریخ اور اس کی بیسس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی انتہا پسند گروپس کے ساتھ تھیوری آف اپیزمنٹ پہ کام کیا گیا کہ چلیں خوش کر لیں پھر آئندہ سنبھال لیں گے, ہم نے ان کو پھر فرینکنسٹائن مانسٹرز ہی بنتے دیکھا ہے. اور پھر ان ملکوں کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. ہوپ فلی گورنمنٹ اس معاملے کو اسی سنجیدگی سے لے گی جتنا کہ لینا چاہیے, کیونکہ انتہا پسندی سے معاشرہ بنتا نہیں, ٹوٹتا ہے. خون بہنا رکتا نہیں, خون بہنا بہت زیادہ بہتا ہے جب تک کہ ساری ختم نہ کر دے زندگی ہر قسم کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.